بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہمارے آن لائن نماز کورس کی کلاس نمبر 6 ہے۔ آج کے کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم نماز کے جتنے بھی سنتیں ہیں، مات دلائل، ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ہمارے فیس بک پیج پہ آپ یہ کلاس سن رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ نماز کے تقریباً کوئی 27 سنتیں بنتی ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے سنت کا حکم جان لے نماز کے اندر کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سنت چھوڑتا ہے تو اس شخص کی نماز مکروہ ہوگی، یعنی فرض ادا ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی آئے گی۔ لیکن اگر کسی شخص سے بھول کر یا انجانے میں کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے، سنت رہ جاتی ہے، تو اس شخص کی نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جتنے بھی سنتیں آگے آئیں گے، ان کو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو نماز مکروہ ہوگی، اور اگر بھول کر رہ جائے تو نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی سنت نمبر 1 یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا۔ بخاری اور مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اذا کبر، جب آپ تکبیر کہتے تو رفع یدیہ، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی بہما اذنیہ، یہاں تک کہ وہ کانوں کے برابر ہو جاتے۔ نمبر 2، ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ اپنی حالت پر ہو۔ اپنی حالت پر کا مطلب یہ ہے نہ زیادہ بند ہو اور نہ زیادہ کھلی ہو، جس طرح عام حالت ہے اس طرح ہو، اور ہاتھوں کا جو رخ ہو وہ قبلے کی طرف ہو۔ بعض لوگ اس طرح نیت کرتے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ نمبر 3، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر اور ان دونوں کو ناف کے نیچے باندھنا، یہ سنت ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث ہے صحیح، ان من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ دایاں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیا جائے اور پھر ان دونوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ قیام کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو۔ اس کو بعض فقہا نے سنت کہا ہے کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو دونوں پاؤں کے درمیان۔ جو عام حالت ہے، نہ زیادہ پاؤں چوڑے کرے نہ زیادہ تنگ کرے، بلکہ جو عام نارمل حالت ہے وہ یہیں 4 انگلیوں کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو یہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا بھی اس کو بعض فقہا نے سنت کہا ہے۔ نمبر 5، ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ نماز میں پڑھنا، لیکن نماز کی جو پہلی رکعت ہے اس میں یہ پڑھنا سنت ہے۔ طبرانی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اذا افتتح الصلاۃ، جب آپ نماز شروع کرتے تھے، قرأ سبحانک اللہم الی آخرہ، تو آپ سبحانک اللہم آخر تک پڑھتے تھے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ تعوذ پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اس کے اوپر دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ آپ جب قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرے۔ نمبر 7، بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور اس کے اوپر مستدرک حاکم، صحیح ابن حبان وغیرہ میں بہت ساری روایات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے تو ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 8، آمین کہنا۔ ترمذی شریف میں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ نمبر 9، ان چاروں کو آہستہ آواز سے کہنا، یعنی ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور آمین، ان چاروں کو آہستہ آواز سے کہنا بھی سنت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اربع یخفیہن الامام، کہ 4 چیزیں ایسے ہیں جن میں امام اخفا کرے گا، یعنی آہستہ آواز کے ساتھ پڑھے گا، اور اب نے یہ 4 چیزیں شمار کروائی۔ نمبر 10، سنت کے مطابق قرأت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے نماز میں قصار مفصل، اور عشاء کے نماز میں اوساط مفصل، اور فجر کی نماز میں طوال مفصل سے قرأت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 11، سنت یہ ہے کہ فرض کے تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الاخرین بفاتحۃ الکتاب، کہ آپ نے آخری 2 رکعتوں میں آپ قرأت فرمایا کرتے تھے صرف فاتحہ کے ساتھ۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اگر کسی شخص نے اس پر اضافہ کر لیا اور ساتھ میں کوئی سورت وغیرہ ملا لیا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔
12ویں سنت یہ ہے کہ تکبیرات انتقال کا کہنا، مطلب یہ ہے کہ آپ قیام سے رکوع کی طرف جا رہے تو اللہ اکبر کہنا، اسی طرح قومت سے آپ سجدے کی طرف جا رہے، سجدے سے جلسے کی طرف آ رہے، جلسے سے سجدے کی طرف آ رہے، پھر تشہد کی طرف آ رہے، اور قاعدے سے آپ اوپر قیام کی طرف جا رہے، تو یہ جتنے بھی تکبیرات ہیں ان کا کہنا سنت ہے۔ صرف ایک تکبیر جو فرض تھی وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ تکبیر تحریمہ تھی۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر عند کل خفض و رفع، کہ ہر جھکنے اور اڑنے کے ساتھ آپ تکبیر کہا کرتے تھے۔ 13ویں سنت یہ ہے کہ رکوع کے اندر کھلی انگلیوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑنا۔ طبرانی شریف میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رکعت فضع یدیک علی رکبتیک، کہ جب آپ رکوع کرے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے، وفرج بین الاصابع، اور اپنے انگلیوں کے درمیان آپ کشادگی کو رکھے۔ 14ویں سنت یہ ہے کہ رکوع کے اندر پیٹھ کو سیدھا رکھنا، برابر رکھنا۔ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ اذا رکع، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تھے تو بسط ظہر، وہ آپ اپنی پیٹھ کو بچھا لیا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ رکوع کے اندر سر کو نہ زیادہ جھکانا نہ زیادہ اوپر رکھنا، یہ بھی ایک قسم کی سنت ہے۔ بعض لوگ سر کو بہت نیچے لے جاتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصوب رأسہ ولا یقنعہ، کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو زیادہ جھکاتے تھے اور نہ زیادہ اٹھاتے تھے، بالکل سیدھا رکھتے تھے۔ 15ویں سنت یہ ہے کہ رکوع کے اندر 3 بار تسبیح کہنا، سبحان ربی العظیم کہنا۔ سنن ابی داود میں روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا اذا رکع احدکم فلیقل فی رکوعہ سبحان ربی العظیم ثلاثا، کہ جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو رکوع کے اندر اس کو چاہے کہ 3 مرتبہ تسبیح کہہ لیا کریں۔ 16ویں سنت یہ ہے کہ مسبوق کے لیے یعنی مقتدی کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ جب امام کہے تو اس کے بعد ربنا لک الحمد کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے اوپر دلیل ترمذی شریف میں ایک لمبی حدیث ہے، آخر میں جا کر اس میں آتا ہے کہ وَإِذَا قَالَ سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو تم ربنا لک الحمد کہہ لیا کریں۔ 17ویں سنت یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت وہ اعضاء پہلے رکھنا جو زمین کے قریب ہے، مثلا پہلے گھٹنے رکھنا، پھر ہاتھ رکھنا، پھر پیشانی رکھنا، پھر ناک رکھنا، یہ سنت ہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول میں روایت موجود ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ میں نے آپ وسلم کو دیکھا کہ آپ وسلم جب سجدہ فرمایا کرتے تو آپ اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھا کرتے تھے، وَإِذَا نَهَضَ، اور جب آپ سجدے سے اٹھتے تھے تو رفع یدیہ قبل رکبتیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا نے لکھا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت وہ اعضاء جو زمین کے قریب ہے پہلے رکھنا سنت ہے، سجدے سے اٹھتے ہوئے وہ اعضاء پہلے اٹھانا سنت ہے جو زمین سے دور ہے، یعنی پہلے پیشانی پھر ناک، اس کا جو الٹ ہے اس طرح کیا جائے گا۔ 18ویں سنت یہ ہے کہ سجدے میں 3 بار تسبیح کہنا۔ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ اذا سجد احدکم فلیقل فی سجودہ سبحان ربی الاعلی ثلاثا، کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس کو چاہے کہ وہ اپنے سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا کرے۔ نمبر 19 یہ ہے کہ سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ آپ کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدہ، جب آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے، وضع وجہہ بین کفیہ، آپ اپنے چہرہ مبارک کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نمبر 20، دونوں کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کے رکھنا، زمین کے اوپر دونوں کوہنیوں کو نہ بچھانا بلکہ زمین سے اٹھائے رکھنا، یہ سنت ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں روایت موجود ہے کہ اذا سجدت، جب آپ سجدہ کرے، فضع یدیک، تو اپنے ہاتھوں کو رکھے، ورفع مرفقیک، اور اپنے کوہنیوں کو اٹھائے رکھے۔ 21ویں سنت یہ ہے کہ دونوں کوہنیوں کو پہلوں سے بھی جدا رکھنا، لیکن یہ اس وقت رکھنا جب جگہ آپ کے پاس ہو۔ اگر جماعت میں آپ کوہنیوں کو سائیڈوں سے نکالتے تو جو سائیڈ والے لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے جماعت کے اندر یہ جو سنت ہے یہ اگر چھوڑ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگی۔ باقی آپ اکیلے پڑھ رہے، آپ کے پاس جگہ گشاد ہے تو آپ کوہنیوں کو اپنے پسلیوں سے، پہلوں سے جدا رکھے۔ اس کے اوپر صحیح مسلم میں روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرمایا کرتے تھے تو آپ اتنا کشادہ سجدہ فرمایا کرتے تھے کہ نیچے سے اگر کوئی بھیڑ بکرے کا بچہ نکلنا چاہے تو وہ آرام سے گزر سکتا تھا۔ 22ویں سنت یہ ہے کہ سجدے کے حالت میں اپنی انگلیوں کو بند رکھنا اور ہاتھ اور پیروں کے انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ آپ سے فرمایا
کہ جب مومن شخص سجدہ کرتا ہے تو اس کا ہر عضو سجدہ کرتا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا فَلْيُوَجِّهُ مِنْ أَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام اعضاء کا رخ قبلے کی طرف کرے جتنے بھی کر سکتا ہو۔ 23ویں سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کرے اس طور پر کہ اس کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہو، اور بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے مشکوٰۃ شریف جلد اول میں، اور انہوں نے یہی طریقہ بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ اور قعدہ میں اسی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ 24ویں سنت یہ ہے کہ شہادت کی انگلی کو اٹھانا۔ اب یہ کہاں اٹھانا اور کہاں واپس رکھنا ہے، اس میں لوگ بڑے کنفیوز ہوتے۔ تو جہاں غیر اللہ کی الوہیت کی نفی ہو رہے، یعنی اشہد اللہ، یہاں آپ نے اٹھانا ہے، اور اللہ پہ یہ جو انگلی ہے آپ نے نیچے رکھ لینا ہے، اس کے بعد اس طرح یوں حلقہ بنا کے آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ 25ویں سنت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ 26ویں سنت یہ ہے کہ دعا پڑھنا، کوئی بھی دعا ہو، اللہم ربنا ہو، رب اجعلنی، کوئی بھی دعا آپ کو یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یہ بھی درود شریف کے بعد سلام سے پہلے سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ تشہد کہیں، پھر آخر میں فرمایا کہ ثم اختر من الدعا، پھر کوئی دعا بھی اختیار کریں۔ آخری سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیر لیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ حتی یرا بیاض خدہ الایمن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دائیں طرف سلام پھیرا کرتے تھے تو آپ کے رخسار کے دائیں جو سائڈ ہے وہ مکمل نظر آ جاتی تھی۔ اسی طرح جب آپ بائیں طرف سلام پھیرا کرتے تھے تو آپ کے بائیں سائڈ والے جو رخسار تھے مبارک تھے وہ بھی مکمل طور پر نظر آ جاتے تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سامعین، آج کی کلاس یہیں تک تھی۔ آج ہم نے سنتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے کلاس میں ہم مزید چیزیں لے کر آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔